لیے کہ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ امید بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی، لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا، توجہ کرنا، اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے، اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے، سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت مانگی، آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر تو نظر آتے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آئیے بڑی معذرت کے ساتھ، آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے۔ کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے، زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا، جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گیا، یا اللہ یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، یا اللہ یہ کوئی دیہات کا رہنے والا تو نہیں، شاید اس دیہاتی کو کسی وائز نے، کسی کم پڑھے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف دلا دیا، اس لیے کہ اللہ سے خوف بھی، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جو خوف رکھ کر نا امید ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں، اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رونے والے، اس آہو پکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑھے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا ڈرا دیا اس دیہاتی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے، لیکن جب لباس دیکھا، لباس پہ توجہ دی، امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت تو میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے، یہ کسی دیہاتی کا لباس نہیں۔ اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دیہاتی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ
اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے، کہیں اس کی جان نہ نکل جائے۔ یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ خشیت ربانی سے آنسو بہا رہا ہے۔ اس کی جان نہ نکل جائے خوف خدا میں۔ میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادے والا تبار نے سجدے سے سر کو اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کرتا، میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میری اصلاح ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر کے اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا آنسو بہاتا ہے تو ہم کو کتنا آنسو بہانا چاہیے۔ وہ قاری قرآن جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اتنے آنسو بہائیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اے ہزاروں کی تعداد میں ذکر اہل بیت سننے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو آج سے پہلے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا، آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا، آج سے پہلے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اللہ اکبر، سالوں سال بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے۔ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو، کیا منہ دکھاؤ گے حسین اعظم کے نانا کو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کو کہ مسلمان 3 گھنٹے فلمیں تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹا سیریل تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹا جو ہے وہ موبائل پر گیم تو کھیلتا تھا، مسلمان گھنٹا دوستوں کے ساتھ گپ شپ تو کرتا تھا، اس کو ٹائم نہیں تھا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بہت سارے جوان تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، توجہ کرنا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، کالج میں گئے تاکہ اچھا رشتہ ملے، مستقبل سنور جائے، ہے نا، یہ سیکھا وہ سیکھا۔ نادان انسان، تو نے سب سیکھا، کیا تو نے اللہ کی کتاب بھی سیکھی؟ کیا تو نے قرآن بھی سیکھا؟ 80% مسلمان ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اندھا اٹھے گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے والے میرے بھائی، میں تجھے سلام کرتا ہوں، بالکل تو کمپیوٹر سیکھ، گاڑی سیکھنے والے گاڑی بھی سیکھ، جو سیکھنا ہے سب سیکھ، لیکن یاد رکھ جو سیکھے گا وہ دنیا میں کام آئے گا، اگر قرآن سیکھ لے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا، وہ میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا قرآن سیکھنے کے لیے تم جیسے ذہین جوانوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ بتاؤ جو دنیا میں اندھا ہے وہ بھکاری بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ محتاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے اللہ اکبر لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے نین ہے تو چین ہے، نین نہیں تو چین نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، دنیا کا اندھا قیامت میں آنکھ والا اٹھے گا، لیکن قرآن نہ سیکھنے والا قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ اندھے اٹھو گے تو اپنے نبی کا دیدار کیسے کرو گے؟ اندھے اٹھو گے تو اپنے خدا کا دیدار کیسے کرو گے؟ یہ دنیا ہے، دنیا یزید کی زندگی بتا رہی ہے، عیش کرو گے، زنا کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ
لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا یزید 8 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا. مختلف اقوال ہیں 8 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے یزید مرا. چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو. آج تمہیں یزید کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا. حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار بچایا تھا. آج پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی محلہ نہ ملے گا. جاؤ حسین کی اولاد نہ رکھنی. یزید بادشاہ تھا، اس کے نام پہ کوئی محفل نہیں سجتی. امام حسین تو بے گھر تھے، امام حسین تو بے گھر تھے. امام کے نام پر کیسی محفلیں سج رہی ہیں، کیسی محفلیں سج رہی ہے. ارے کسی کا عرس 1 دن ہوتا ہے، کسی کا 2 دن ہوتا ہے، کسی کا 3 دن ہوتا ہے. لیکن اہل البیت کی شان یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. تو یزید کی زندگی پکار کر ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے. قبروں کا نشان بھی مٹے گا، نسلیں بھی مٹے گی، اولاد بھی ختم ہوگی. عیش دنیا کا زیادہ دن تک نہیں ہے. میری قوم کے جوانوں، کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک دنیا کے غلام بن کر رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوب کر رہو گے؟ یہ دنیا بدترین ہے، یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے بھائی. جو اپنے ساتھ وفا کرے، یہ مال جس کے لیے نہ رات دیکھتے ہو، نہ دن دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ سردی دیکھتے ہو، نہ گرمی دیکھتے ہو، کچھ نہیں دیکھتے. اس مال کے لیے رات دن محنت کرتے ہو. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، یہ مال یہی چھوڑ کر جاؤ گے. بتاؤ لے جاؤ گے یہ مال؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. میرے بھائیو، سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. بتاؤ جب کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے، اللہ اکبر، کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ہے، مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ بتاؤ بڑی معذرت کے ساتھ، جملے سخت لگے تو معاف کرنا، کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میں کہتا ہوں جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے، تو اب بتاؤ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، جب آپ کو پتا ہے کہ سب سے خوبصورت رسول اللہ کی ذات ہے؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے والا اگر برا لگتا تو اللہ کبھی بھی محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ بھیجتا. پتا چلا داڑھی رکھنے والا برا نہیں لگتا ہے، بلکہ داڑھی نہ رکھنے والا جو یہود نصارہ اور مشرکین کی شکل بناتا ہے وہ برا لگتا ہے. ورنہ میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بیان کرنے والوں نے حلیہ یوں بیان کیا ہے، میرے نبی کے چہرے پر خوبصورت کالی کالی سیاہ داڑھی اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو، ایسا خوبصورت لگتا تھا. اللہ اکبر. میرے امام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل، خط حال ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندر پرا کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا. کتنا خوبصورت چہرہ تھا. کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. اور کہتے
नबी का सरापा कैसा था? वो कहते सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाका इतना भी महे नौ पे न ए चरखे फूल। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ खुदा के लिए दुनिया के गोरख धंधों से निकलो। खुदा के लिए ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया फरेबी है। इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, न माल अपना होगा, न दुकान अपनी होगी, न मकान अपना होगा। याद रखना मुसलमानों, जिस नाम के लिए लड़ते हो, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। किसी मुफक्किर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज छीनी जाती है तो उसे नाम ही कहते हैं। ऐ नाम के लिए लड़ने वालों, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे नाम का जिक्र नहीं किया, मेरा नाम नहीं आया। अरे इबादतें भी नाम के लिए करने वालों, काम भी नाम के लिए करने वालों, सुनो, मरोगे सबसे पहले नाम छीना जाएगा। लोग अमीनुल कादरी के मरने के बाद ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को लेटाओ, अमीनुल कादरी को उठाओ। क्या कहते हैं लोग? मैयत को उठाओ, मैयत को लेटाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को उठाओ। अंदाजा करे ऐ इंसान तू किस नाम के लिए लड़ रहा है, ऐ इंसान तू किस दौलत के लिए जी रहा है, ऐ इंसान तू किस दुनिया पे फरेबता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बन जा, खुदा का हो जा, खुदा का कुर्ब पाले। ये दुनिया में किसी को वक्त नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। याद रखना मस्जिदें सूनी करने वालों, हुसैन पाक के नाना का फरमान है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो कैसा आशिक रसूल है जो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। नशे के अड्डों पे जाने वालों और नशा करने वालों, हुसैन पाक के नाना जान का फरमान है जो नशा करता है गोया कि वो मोहम्मद अरबी पर नाजिल होने वाले का इनकार करता है। उलमा उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं अगर वो नशे को हलाल जानकर करे। आपसे पूछना चाहता हूं, आज वो नौजवान जो मिल्लत का सरमाया, वो नौजवान जो मिल्लत का मेमार, वो नौजवान जो मिल्लत की इज्जत, जो मिल्लत की आबरू, वो नौजवान जो मिल्लत के लिए हयात नौ का पैगाम है, आज वही जवान गेम में उलझ गया, गानों में उलझ गया, बातों में उलझ गया, तमाशों में उलझ गया, अपने मकसद से नजर हट गई। आओ इमाम आली मकाम पैगाम दे रहे हैं, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। हजरत सैयद अबरार मियां साहब की आज सालाना फातिहा और उनका उर्स है। देखो सैयद को भी जाना, दूसरों को भी जाना, नेकों को भी जाना, बदों को भी जाना। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, कब्र में अकेले जाना है। कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी, न कब्र में किसी की बाबागिरी चलेगी। आप टीचर हैं अपने घर के, डॉक्टर हैं अपने घर के, खतीब हैं अपने घर के, आलिम हैं अपने घर के। कब्र में तो ये देखा जाएगा ईमान सलामत लाया या नहीं लाया। कब्र में तो ये देखा जाएगा अच्छा अमल करके आया कि नहीं आया। मुसलमानों बताओ, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जरा गौर से सुनना, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की। दिल के कान से सुनना भाइयों, एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की और वो सैकड़ों कफन चुरा चुका था। मैंने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू लोगों के कफन चुराता रहा, अब तूने तौबा कर ली है, ये बता, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी कब्रों में तूने मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ देखे। तवज्जो से सुनना, कुछ याद रहे न रहे, ये बात याद करने में अपनी गुफ्तगू पूरी करता हूँ। तवज्जो फरमाए। वो बुजुर्ग फरमाते हैं जिनके हाथ में कफन चोर ने तौबा की थी कि बेटा बता, जब तू लोगों के कफन
चुराता था, जब तू लोगों के कफन चुराता था, तो कितने लोगों के चेहरे तूने काबे की तरफ देखे और कितने लोगों के चेहरे तूने कब्र में काबे से फिरे हुए देखे। मुसलमानों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर चुके, हम जन्नती, हम ये, हम वो, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह के फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। अल्लाह के फैसले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होंगे। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह की खुफिया तदबीर से क्यों नहीं डरते जो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल रहा है। हजरत नूह का बेटा जहन्नम में डाला जाएगा, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। बनी इस्राइल पर जो पत्थर बरसे, उनके चेहरे जो सूअर और बंदर की तरह किए गए, वो मामूली लोग नहीं थे, वो औलादे पैगंबर थे, औलादे पैगंबर। कुरान पढ़ के क्यों नहीं डरते अल्लाह से, जब अल्लाह नबी की औलादों के मुंह जराइम की वजह से रातों रात सूअर और बंदर की तरह कर सकता है, तो अपनी क्या औकात है। शराब पीने वालों, नशे की दवाएं हाथ में लेने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपते, ये सोच कर कि अगर वो बनी इस्राइल को सूअर और बंदर की शक्ल दे सकता है तो मेरा क्या हाल होगा। किसी औरत पर पाप की नजर डालने से पहले आंखें क्यों नहीं कांपती कि वो अल्लाह जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसा सकता है तो वो मेरा क्या अंजाम करेगा। याद रखना, कब तक के शैतान के मकर का शिकार रहोगे, कब तक खुद फरेबी का शिकार रहोगे, कब तक सोचोगे कि सिर्फ मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास। बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पछताना है तो यहाँ पछता लो, रोना है तो यहाँ रो लो, गिड़गिड़ाना है तो यहाँ गिड़गिड़ा लो। तुम्हें नहीं पता वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। हमें कब होश आएगा, एक दिन मरना है, एक दिन मौत है मेरे भाई। ओ सूद के धंधे करने वाले मेरे भाई, ओ औरतों पे पाप की नजर डालने वाले मेरे भाई, रिवायतों में आता है जो औरतों को पाप की नजर से देखे, जब वो मरेगा तो मरने से पहले डर है कि उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। औरतों को पाप की नजर से देखने वाला जब मरेगा उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। क्यों नहीं डर लगता अल्लाह से। एक रिवायत याद आई, उसको पहले बीच में अर्ज करके फिर आखिर की तरफ जाऊं। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुहद्दिस मतलब उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी, लाखों, तवज्जो करें, उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी। जब वो मरा, वो मरने से पहले ईसाई होके मरा। तवज्जो, ध्यान दो, अल्लाह से ईमान की सलामती मांगो, अल्लाह से डरो मेरे भाइयों। इतना बड़ा लाखों हदीसों का हाफिज, मुहद्दिस कहलाने वाला, वो मुहद्दिस नहीं मेरे भैया। हमारे यहाँ तो स्टेजों पर आसानी से कोई भी अल्लामा बन जाए, मुहक्किक बन जाए, मुजद्दिद बन जाए। स्टेज के नाज़िम बेचारे इतने सखी हैं कि वो रातों रात जिसको जो चाहे बना दे हैं। सारी हुकूमतें पीछे इनसे, ये इतने अजीम लोग हैं नाज़िम हजरात। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नाज़िम साहब, आपको भी अल्लाह को जवाब देना है, और जिनको अलकाबात दिए जाते हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। जिसकी अंदर जो सिफत नहीं और वो अपनी उस सिफत पे नाजा हो तो मिंबरे रसूल ही बन पड़ा है। अब झूठ के लिए यही एक जगह रह गई है। बुरा मत मानना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूं। जब हमें लोग अल्लामा बोलते हैं तो हमें डर लगता है अल्लाह को जवाब क्या दें। हमारी जमात में एक दौर था, अल्लामा अरशदुल कादरी के अलावा किसी को अल्लामा बोला ही नहीं जाता था। जब भी मुतलकन अल्लामा कहते थे तो लोगों को कौन याद आता था? अल्लामा अरशदुल कादरी। अरशदुल कादरी कौन? जो जलजला लिख करके सफे बातिल में
ارشد القادری ہیں؟ جب زلزلے کے جواب میں کوئی کھڑا ہوتا تھا تو پھر اس کو زیر و زبر لکھ کر کے پھر اس کو زیر و زبر کر دیتے تھے، وہ ارشد القادری ہیں؟ ایسا عشق رسول کا دھنی کہ جو ایک ایک دن میں دو دو مرتبہ کبھی کبھی دلائل الخیرات شریف پڑھ جائے، وہ ارشد القادری۔ ایسے لوگ تھے ہماری جماعت میں، لیکن جب سے ہم جیسے بچوں کو بھی لوگ علامہ کہتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پھر ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، لیکن لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے لے کر آتے ہو، یہ زبردستی لوگ ڈرانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی آئی تھے ڈرانے کے لیے، اللہ نے نبی پاک سے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سارے انبیاء ڈرانے آئے تھے، یہ قہقہے لگانے کی محفلوں کی بدعت اب شروع ہوئی ہے، یہ ایک ایک نعت کے مصرے پہ مٹکا مٹکا کر کے تمہیں دھوکے کے طور پہ جنت دینے کی بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ دیکھو اور اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بدعت اب شروع ہوئی ہے۔ ورنہ جن کے چہرے دکھا کے جنتیں بانٹتے ہو ان کی بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ بتائیں ذرا، بتائیں مسلمانوں، جنت اپنے باپ کی جاگیر ہے؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ پاک جس کی تطہیر کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، جس کی تطہیر کے ثبوت میں، جس کی فضیلت میں میرے امام کہتے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ اتنا روتی اللہ کے خوف سے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہم تو دو آنسو بھی نہیں بہاتے۔ چلے میں بات ختم کر رہا تھا، بہت گرمی بھی آپ کو لگ رہی، دیر سے کھڑے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو پیلی بھیت اور ارد گرد سے بریلی شریف سے آنے والوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ امریا والوں، اللہ تعالیٰ تم سب کو شاد و آباد رکھے، تمہاری نسلوں کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن دل سے سننا، لاکھوں حدیثوں کا یاد کرنے والا محدث عیسائیوں کے مرا، جب وہ عیسائیوں کے مرا تو لوگوں کو بڑی الجھن ہوئی کہ یہ عیسائی مرتد کیسے ہو گیا، عیسائی کیسے ہو گیا۔ تو اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا، توجہ کریں، اس کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا سچ بتا عیسائی ہونے کی وجہ کیا بنی، کیونکہ بیوی انسان کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اسٹیج پہ تو کوئی متقی آکے بن کے بیٹھ جائے گا جعلی طور پہ، سو کارڈ تقوی اختیار کر لے گا، گردن جھکا کے بیٹھنا تقوی نہیں ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں فاروق اعظم نے دیکھا ایک مسجد نبوی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے، گردن جھکا کے، تو اس کے گردن پہ فاروق اعظم نے مکہ مارا۔ فاروق اعظم بھی فاروق اعظم تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، اس کی گردن پہ مکہ مار کے فرماتے ہیں او مکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے۔ گردن جھکانے کی بجائے اللہ کے لیے دل جھکا، اس کا نام تقوی ہے۔ جب وہ محدث عیسائی بنا تو لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا سچ بتا، بیوی اچھے سے جانتی ہے شوہر کو، تیرا شوہر عیسائی کیسے بنا، کیوں بنا، اس کی وجہ سنیں۔ اس نے کہا میں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، کیونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے کیسے عیسائی بنا۔ لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ ہمیں اس کے حال پہ مطلع فرما، ہمیں اس کے حال کی خبر دے۔ اللہ والوں نے دعا کی تاکہ ہم عبرت حاصل کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ مسلمان سے اتنا بڑا لاکھوں حدیثوں کا حافظ محدث عیسائی کیوں بنا۔ تو وہ خواب میں نظر آیا، عذاب الہی میں مبتلا جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ پوچھا لوگوں نے یہ بتا تجھے قسم ہے کہ تو عیسائی کیسے ہو کر کے مرا؟ تو اس نے کہا بات اتنی ہے کہ جب میں جنابت سے ہوتا، یعنی بیوی کے ساتھ قربت کرتا، اور جب غسل مجھ پہ فرض ہوتا، غسل تو میں کرتا تھا لیکن میں ایسا کہتا تھا کہ یار اسلام میں غسل کرنا کیوں ہے، وہ عیسائیوں کا مذہب کتنا اچھا ہے کہ ان میں غسل نہیں ہے جنابت کا، ہمارے مذہب میں غسل ہے، ان کے مذہب میں غسل نہیں ہے۔ غسل نہیں کرتا تھا ایسا نہیں ہے، کرتا تھا، لیکن عیسائیوں کی ایک چیز کو وہ اچھی نظر سے دیکھتا تھا، شوق کی نظر سے دیکھتا تھا، اسی ایک وجہ سے
وہ عیسائیوں کی چیز پہ اس نے عمل نہیں کیا. توجہ کرنا, عمل نہیں کیا, اس کو اچھی نظر سے دیکھا. اللہ کی خفیہ تدبیر, خدا شان والے کی غیرت, اللہ نے اس کا ایمان چھینا. عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے پہ ایمان چھینا اور اس کو عیسائی بنا دیا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وہ عیسائیوں کے اس عمل پر عمل نہیں کرتا تھا, اس کو اچھا کہتا تھا اور اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھتا تھا. اب میرے بھائیوں بتاؤ, اسلام کی ایک چیز کو برا سمجھے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھے تو ایمان چلا جاتا ہے. اب ایمان والو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, تم عیسائیوں کی چیز کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے ہو بلکہ اس پر عمل کر رہے ہو. یہ داڑیاں منڈانا کس کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ. یہ کرسمس منانا, یہ نیو ایئر جو ہے وہ لوگ جو مناتے ہیں اس میں ناچ گا کر کے مناتے ہیں. اللہ اکبر, اس سے ان کی مشابہت کرنا. اسی طرح جو ہے وہ پیدائش کے موقع پر بتیاں پھونکنا, کیک کاٹنا, ان کیک کو ایک دوسرے کے منہ پہ ملنا. آپ بتاؤ اسلام کا اس سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ, پھٹی ہوئی پینڈے پہن کر اپنے سطر کو بے نقاب کرتے ہو, اپنے سطر کی نمائش کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ گھٹنے کے اوپر برموڈا پہن کر جوان بیٹیوں کے سامنے گھومتے ہو, جوان بہنوں کے سامنے گھومتے ہو. بتاؤ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر. کانوں میں ایئر فون لگا کر کفری اشعار پہ مشتمل جو گانے سنتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نشے اور شراب کو پروموٹ کرتے ہو, یہ کس کا طریقہ ہے؟ نادان انسان اتنا بڑا محدث اسلام کی ایک چیز کو حقیر سمجھنے سے اور عیسائیوں کی ایک چیز کو اچھا سمجھنے سے اس کا ایمان چھین لیا گیا. ہم نے تو پوری زندگی یہودی, عیسائی اور مشرکین کے طریقے پہ کر دی ہے. کھانا کھائیں تو مشرکین کا طریقہ, شادی بیاہ کریں تو مشرکین کا طریقہ. بولو کیا حال ہوگا؟ زبان پہ کلمہ جاری ہوگا یا نہیں, اس کی فکر کون کرے؟ یاد رکھنا, آخر موت ہے موت. تو جو بات کرنے چلا تھا وہ یہ کہ ایک کفن چور نے بزرگ کے ہاتھ پہ توبہ کی. انہوں نے پوچھا, بیٹا بتا تو نے کتنی قبروں میں چہرہ قبلے کی طرف دیکھا اور کتنی قبروں میں چہرہ قبلے سے پھرا دیکھا؟ تو وہ نوجوان کہتا, اللہ کی قسم حضرت توبہ کر چکا ہوں, میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا رہتا تھا اور 100 میں ایک ہی بندہ ہوتا جس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. ایک ہی بندہ. اپنے بارے میں جو القابات تراش لو, خراش لو, جو چاہو بن جاؤ, یہ حقائق ہے مسلمانوں. اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا, حضرت یہ کفن چور نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 قبریں کھولی تو 99 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھرے دیکھے. ایک ہی بندے کا چہرہ 100 میں ایک قبلے کی طرف چہرہ دیکھا. حضرت یہ بتائیے کہ قبر میں لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھر جاتے ہیں, قبلوں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ تو وہ ان کے استاد جواب دیتے ہیں, بیٹا جو دنیا میں, سن لے, جو دنیا میں اگر اپنی آخرت سے محبت ہے تو سن لے, سب کچھ دنیا نہیں ہے. وہ بزرگ فرماتے, بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں, بیٹا جو دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں, جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ ان کے منہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. میری قوم کے جوانوں, ذکر اہل بیت سننے کے لیے آنے والوں, بتاؤ اگر سنت چھوڑ دی, توجہ, سنت چھوڑ دی تو منہ قبلے کی طرف قبروں میں نہیں رہے گا. اگر سنتیں چھوڑ دی تو منہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں رہے گا. ہم نے تو فرائض بھی چھوڑ دیے, ہم نے تو واجبات بھی چھوڑ دیے, قبر میں ہمارا حال کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے, ہم بھی ایک دن مر جائیں گے, لیکن یاد رکھنا اللہ کو راضی کیا تو قبر میں چین سے سوئیں گے, اور اللہ کو راضی نہ کر سکے تو پھر
کتے سے بدترین زندگی آخرت کی ہوگی. اللہ اکبر. کتے بلی تو مٹی بن جائیں گے, عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے. اس لیے آج توبہ کرو, امام حسین کی محفل میں توبہ کرو, عہد کرو ہم بدل کر جائیں گے, تبدیل ہو کے جائیں گے, دنیا کی تیاری بھی کریں گے لیکن قبر کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے, آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھنا, جب تک نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرتے اپنی قبر میں بھی ٹھنڈک نہیں ہوگی. جب تک کہ سجدہ کر کے مسجدوں کو رونق نہیں بخشتے اس وقت تک ہماری قبریں بھی روشن نہیں ہوگی. قبر میں اندھیرا ہوگا, تاریکی ہوگی, کوئی کہانی نہیں, کوئی قصہ نہیں, یہ حقائق ہیں. اس لیے آج بدل جاؤ, پتہ نہیں کل اپنا نام زندوں میں رہے گا یا مردوں میں رہے گا. آج توبہ کرو, ابھی توبہ کرو, ابھی بدلو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو تبدیل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.